وہ تہجد کی دعا ہے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الذی لا الہ الا انت۔ دیکھ کے ہی صحیح، نہ کریں یاد، لمبی دعا ہے، کوئی ضرورت نہیں یاد کرنے کی، اور ویسے بھی تہجد میں یا نفلوں میں آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس دعا کو دیکھ کے پڑھیے۔ لیکن اس وقت آپ ذرا اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر نظر رکھیے گا، جو آپ کو اس میں پیغام مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے، تو ہی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تو ہی آسمان و زمین اور جو ان میں ہیں سب کا رب ہے، تو حق ہے، تیری بات حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیری جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے۔ اے اللہ تیرے لیے میں فرما بردار ہوا، تیرے ساتھ میں ایمان لایا، تجھ پر میں نے توکل کیا، تیری طرف میں نے رجوع کیا، اور تیری ہی توفیق سے میں نے جھگڑا کیا، اور تیری طرف ہی میں فیصلہ لے کر آیا۔ تو میرے لیے میرے وہ گناہ بخش دے جو میں نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو پوشیدہ طور پر کیے اور ظاہری طور پر کیے۔ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ مستند احمد کے یہ الفاظ ہے 2133۔ یہاں تو شاید آپ کو پتہ بھی نہ لگا ہوگا آپ نے کیا مانگا ہے، لیکن جب رات کی تنہائیوں میں آپ اکیلے ہیں اور کوئی آپ کی آواز سننے والا نہیں، کوئی آپ کے فیس ایکسپریشنز کو پڑھنے والا نہیں، کوئی آپ کی ہچکیوں کے اوپر آ کے پوچھنے نہیں والا کہ کیا ہوا، کوئی آپ کی گیلی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھ نہیں رہا اور آپ کہہ رہے نہیں وہ آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا، اس وقت اپنے رب کے سامنے سارے دکھڑے رکھ کر اس دعا کو پڑھیں۔ اگر آپ کو کسی کو بھی لگتا ہے نا کہ میرے اوپر کچھ مشکل ہے، بچہ بیمار ہے، گھر والے یہ وہ، آج آپ نے افوض امری کہہ دینا ہے، ساری دنیا آپ کی دشمن بن جائے، اللہ آپ کا دوست ہو جائے، پھر آپ کو وہ ملے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔